یہ منظر دیکھ کر وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کے خادم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سلام کرتے ہیں عاشقان حسین کو۔ یہ جو زخمی ہیں، یہ زخمی جب ان کے گھر والے ان سے ملنے کے لیے آئے اسپتال میں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے، اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فرمان معصوم ہے من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، کہ جو بھی آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مرا وہ شہادت کی موت مرا۔ یہ ایک محب اہل بیت کا مقام ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شخص کا جس کے دل میں حب اہل بیت ہے، آل محمد کا عشق ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا جب وہ مرے گا، اور خاص طور پر ایسا شخص اس کا بھی مرتبہ کیا ہی ہوگا کہ جو گھر سے اس نیت سے نکلے کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت کے لیے جانا ہے، قبر حسین کی زیارت کے لیے جانا ہے، کربلا جانا ہے، اور وہ اس دنیا سے چل بسے، تو یقیناً اس کا بھی مرتبہ مقام بہت زیادہ بلند ہوگا۔ اسی حوالے سے ایک افسوسناک واقعہ، ایک افسوسناک سانحہ ہوا ہے گزشتہ روز 8 جون 2026 عراق کا ایک شہر ناصریہ، وہاں سے ایک بس زائرین امام حسین علیہ السلام کی جو کہ کربلا کی طرف جا رہی تھی زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے، زائرین سے بھری ہوئی تھی، اور بصرہ کے قریب ہائی وے پر بس کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ بس میں آگ لگ گئی، مکمل تباہ ہوئی، جس کے نتیجے میں 25 زائرین امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک سانحہ ہے، اور 20 سے زائد افراد زخمی ہیں جنہیں بصرہ کے ہاسپٹل میں گزشتہ روز منتقل کر دیا گیا۔ یقیناً ہم ان کے بلندی درجات کے لیے دعاگو ہیں۔ اور یہاں پر ایک ایسی بات جو کہ بہت زیادہ قابل ذکر ہے، جس سے عشق حسین، محبت حسین، ان عاشقان حسین کی، ان زائرین حسین کی نظر آتی ہے کہ جو زخمی تھے انہیں بصرہ کے ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ تو وہاں پر جو لوگ تھے جب انہیں پتہ چلا تو بہت زیادہ اکٹھے ہو گئے ان زخمیوں کی خدمت کے لیے، ان کے عیادت کے لیے۔ اس لیے وہاں پر رکے کہ جب تک ان کے لواحقین، ان کے گھر والے، ان کے رشتہ دار نہیں وہاں پر آ جاتے۔ تو وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے، انہوں نے انٹرویو دیے وہاں کے میڈیا کو، انہوں نے کہا کہ ہم سلام کرتے ہیں عاشقان حسین کو۔ یہ جو زخمی ہیں، یہ زخمی جب ان کے گھر والے ان سے ملنے کے لیے آئے اسپتال میں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے گھروں میں واپس نہ لے کے جاؤ، بلکہ ہمیں کربلا کی زیارت کے لیے لے کر جاؤ۔ ہم زیارت امام حسین کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنا مقصد مکمل کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے ہم گھروں سے نکلے تھے۔ اور یہ منظر دیکھ کر وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کے خادم ہیں کہ جن کے دلوں میں اس قدر عشق حسین ہے۔ اور 4 زخمی جو کہ نسبتاً کم زخمی تھے، جن کو کم چوٹیں آئی تھیں، وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر سب سے پہلے وہ روضہ حسین پر گئے اور وہاں انہوں نے حاضری دی۔ تو یہ وہ جذبہ ہے محبان اہل بیت کا، عاشقان حسین کا، کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کس قدر عاشقوں میں محبت حسین علیہ السلام ہے۔ اور یہ منظر دیکھ کر وہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ فنا کو چھوڑ کر کوئی بقا کی بات کرو، حسین پہ کرے صبر و رضا کی بات کرو، میری قبر پہ جنت کے تذکرے نہ کرو، جو ہو سکے تو کوئی کربلا کی بات۔ تو یقیناً جو اس سفر پر جاتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، ان کا مقام، مرتبہ، ان کے درجات بھی یقیناً بہت زیادہ بلند ہیں، اور انہوں نے بھی یقیناً کربلا کی زیارت کی ہوگی، ان کی ارواح بھی روضہ حسین پر پہنچی ہوں گی اور انہوں نے زیارت وہاں پر کی ہوگی۔ یہ حسینیوں کا، یہ علی والوں کا ایمان ہے۔ اور دیکھیں کہ کس قدر یہ محبت حسین ہے۔ یہ چیزیں جو منظر عام پر آتی ہیں، تو یہ دنیا کے سامنے گواہیاں ہیں، دلیلیں ہیں کہ دیکھیں لوگ آج بھی اپنی جانوں سے زیادہ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، کربلا کے عاشق ہیں لوگ۔ اور یہ حسینیوں کے علاوہ ایسا جذبہ، ایسا عشق، ایسی محبت کہیں اور نہیں پائی جاتی سوائے حسینیوں کے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اسی لیے 14 صدیوں سے اتنے مظالم، اتنی کوششیں کی گئیں یزیدی حکومتوں کی جانب سے، بڑی بڑی ظالم حکومتیں آئیں جو زائرین پر ظلم کرنے والے تھے، جو علی والوں پر ظلم کرنے والے تھے، جو زیادہ علی علی کرتا تھا، حسین حسین کرتا تھا، اسے مار دیا جاتا تھا۔ لیکن دیکھیں یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ محبت حسین ہے کہ جس کے تحت آج 14 صدیوں بعد بھی جگہ جگہ حسین حسین کی صدائیں ہمیں ملتی ہیں، اور یزیدیت ہمیں ہر جگہ پر ناکام نظر آتی ہے۔ اور یہ
پیغام بھی ہے ان لوگوں کو کہ جو آپ نے دیکھا کہ مشرق وسطیٰ میں کچھ عرب ریاستوں نے پابندی لگا دی کربلا جانے پر، انہوں نے کہا جی کوئی شیعہ کربلا نہیں جا سکتا. بہانہ انہوں نے موجودہ حالات کا لگایا، لیکن پس پردہ ان کے عزائم یہی تھے کہ لوگوں کو کربلا جانے سے روکا جائے، کیونکہ وہی سوچ 1400 سال پہلے کی چلی آ رہی ہے نا. تو ایسے عناصر کو، ایسی حکومتوں کو یہ جواب ہے کہ دیکھو، جو لوگ شدید زخمی ہو کر، جو لوگ شدید حادثے کا شکار ہوئے ہیں اور ان کے ذہنوں میں اور کوئی بات نہیں ہے، جب وہ ہوش میں آئے ہیں ان کے ذہنوں میں صرف یہی بات ہے کہ ہم نے کربلا کی زیارت کے لیے جانا ہے، تو یہ جذبہ، اس جذبے کو کس طرح سے کوئی دبا سکتا ہے؟ اس محبت کو کس طرح سے کوئی دلوں سے نکال سکتا ہے؟ ڈرا کر، دھمکا کر، ظلم کر کے، طاقت کے ذریعے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ دلوں سے یہ عشق حسین، یہ محبت حسین کوئی نکال دے گا، تو ایسا سوچنے والے کی یہ خام خیالی. اور آخر میں ہم دعا گو ہیں ان شہداء کے لیے جو اس حادثے میں شہید ہوئے، اور خصوصاً تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے ایران میں پاکستانی زائرین کی ایک بس جو کہ کربلا کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، وہ بھی حادثے کا شکار ہوئی تھی، اور اس میں بھی بہت زیادہ شہادتیں ہوئی تھیں. ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، اور سب زائرین کے لیے. اور خاص طور پر ایک پیغام جو کہ بائی روڈ جانے والے ہیں، ابھی نہیں معلوم کہ حکومت بائی روڈ کا پاکستان سے راستہ کھولتی ہے ایران عراق کے لیے یا نہیں، لیکن ایک بات جو بہت زیادہ جس پر غور کی ضرورت ہے وہ یہ کہ یہ جو سانحہ حادثہ ہوا ہے، اس کا سبب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈرائیور کی آنکھ لگ گئی، اور بس سپیڈ میں تھی، اس وجہ سے اسے سنبھالی نہیں گئی، جس کے نتیجے میں یہ حادثہ، یہ سانحہ ہوا. تو یہ بات بہت زیادہ اہم ہے کہ جو لوگ بائی روڈ جانے والے ہیں، ان قافلہ سالار حضرات کو چاہیے کہ ڈرائیور کو فریش رکھیں، یا پھر 2 ڈرائیور رکھیں، ایک نیند پوری کرے اور دوسرا ڈرائیونگ کرے، اور جیسے ہی نیند آئے تو ڈرائیور سوئچ ہونا چاہیے تاکہ کوئی اس طرح کا سانحہ نہ ہو سکے. دوسرے نمبر پہ گاڑی کی انسپیکشن بہترین انداز میں ہونی چاہیے. اگر کوئی فالٹ ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی بریکس میں مسئلہ ہے، کوئی انجن میں مسئلہ ہے، تو وہ بالکل اس کو ٹھیک کر کے، مینٹین کر کے پھر سفر پر نکلنا چاہیے، تاکہ اس طرح کا سانحہ حادثہ نہ ہو سکے، کیونکہ حسینیوں کی جان بے حد قیمتی ہے. یہ پریکاشنز لینا بے حد ضروری ہے، وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ احتیاط کرنا بے حد ضروری ہے. ویسے تو تمام حسینی شہادت کو سعادت سمجھتے ہیں، لیکن یہ احتیاطی تدابیر اپنانا یہ بھی لازم ہے. آخر میں ہم دعا گو ہیں تمام حسینیوں کے لیے، تمام زائرین کے لیے، شہداء کے بلندی درجات کے لیے، اور موجودہ دور میں تمام عزاداروں کی محافظت کے لیے. پروردگار خیر و عافیت سے یہ محرم بھی گزرے، عاشوراء، اربعین، اور دنیا میں ہر جگہ پر جہاں جہاں حسینی ہیں، جو عزادار یہ حسین میں مصروف ہیں، جو اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، سب کی محافظت فرمائے مولا. آپ کی سوالے سے مومنین اکرام کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.